قاضی اعلیٰ اپنی بیوی سے بولا، غضب خدا کا بیگم، پورا بسرا لوٹ کر تیری جھولی میں لا ڈالا ہے، تم ہو کہ تمہاری حوث کی آنکھ ہی نہیں برتی۔ خدا را، اب مجھ سے کوئی فرمائش نہ کرنا۔ عمرو یار میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ مووا کیوں تمہارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اسے تو آج کل وقت پر کھانا بھی نہیں مل رہا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ بھائی حارث آئے تھے، وہی بتا رہے تھے۔ ساتھ ہی وہ مجھے یہ بھی کہہ گئے کہ میں آپ سے کہہ کر عمرو کو رہا کروا دوں۔ ناممکن، عمرو کو تو میں مروانے کی سوچ رہا ہوں، تم ہو کہ اس کی رہائی کی بات کر رہی ہو۔ وہ بڑا منہ پھٹ ہے، ایک روز پہلے میرے پاس مہمان خانے میں آیا تھا، حارث اس کے ہمراہ تھا، کہہ رہا تھا کہ میں اس کے چوروں کو گرفتار کروانے کے بعد ان سے اس کا سامان برآمد کرواؤں، لیکن میں کیسے کر سکتا ہوں؟ جانتی ہو عمرو انہی چوروں کی بات کر رہا ہے جنہوں نے چوری کے فوراً بعد چند زیورات تمہارے لیے اور اشرفیوں سے بری ہوئی 2 تھیلیاں انہوں نے مجھے بھی دی تھیں۔ میں اپنے محسنوں کو کیسے گرفتار کروا سکتا تھا؟ میں نے انکار کر دیا، جس پر اس نے غصے میں آ کر مجھے دھمکیاں اور جلی کٹی سنانی شروع کر دی۔ اس پر میں نے بھی اس کی خوب بے عزتی کر کے قید کروا دیا۔ حارث نے اس کی سفارش کی تو میں نے اسے بھی جھڑک دیا۔ دیکھو ساجدہ، جو زیورات میں نے تمہیں دے رکھے ہیں انہیں کبھی بھولے سے بھی پہن کر کسی شادی وغیرہ کی تقریب میں نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ ان زیورات کی مخبری ہو جائے۔ تم عمرو کو ہی مروا دو، اسی میں ہم سب کی بلائی ہے۔ فکر نہ کرو، صبح نماز پڑھنے کے بعد میں سیدھا قید خانے جاؤں گا اور جلادوں کی وساعت سے عمرو کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گا۔ اب اس کو چھوڑ دینا اپنی بربادی کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا۔ اسے مروا دینے میں ہی ہماری بلائی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، گھر کے تہہ خانے میں سلیمان کے 4 بچے اور بیوی قید ہے، ان کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ قاضی اعلیٰ بولا، سلیمان کے باہر آتے ہی انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ابو طاہر نے اس کی بیوی بچوں کو میرے ہاں بیچ کر کچھ اچھا نہیں کیا۔ آپ نے اس بات کی حامی کیوں بری تھی؟ حامی نہ برتا تو کیا کرتا؟ جانتی ہو اس نے مجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ بیوی کے پوچھنے پر اعلیٰ نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، اس نے مجھ سے کہا، دیکھو اعلیٰ، اب تم بھی ہمارے ساتھ برابر کے مجرم ہو۔ اگر زندگی میں آپ نے کبھی ہماری بات نہ مانی تو یاد رکھیے، ہم تو اپنے جرائم کی سزا بھگتیں گے ہی، مگر آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے پاس آپ کو سزا دلوانے کے لیے بے شمار ثبوت ہیں۔ ہائے میں مر گئی، یہ مووا ابو طاہر تو بڑا خطرناک نکلا۔ آپ ایسا کریں، عمرو کے بعد اسے بھی مروا دیں۔ ساجدہ بیگم، انسان کا خون کر دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ بے گناہ کو مارنے سے آسمان بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب آسمان کسی سمت سے سرخ دکھائی دینے لگے تو سمجھ لو کہ یہ کسی بے گناہ کا خون عیاں ہے جو پکار پکار کر بدلہ لینے کو کہہ رہا ہے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ عمرو کی موت پر جو ہنگامہ برپا ہوگا اسے میں کیسے ختم کروں گا۔ ساجدہ نے اپنے میاں کو سمجھانے والے انداز میں کہا، آپ ایسا کریں نا کہ عمرو کو قید خانے میں مروانے کے بعد اس کی لاش کو جنگل میں گرانے کا حکم دے دیں۔ جو کوئی جنگل میں اس کی لاش پائے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ جنگلی درندوں نے یا صحرائی ڈاکوؤں نے عمرو کی جان لے لی۔ مطمئن ہونے کے بعد قاضی اعلیٰ اپنے کمرے میں جا پہنچا اور سونے کی غرض سے مسحری پر لیٹ گیا۔ آدھی رات کے بعد قاضی اعلیٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کسی نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اعلیٰ نے خوف زدہ ہو کر کمرے میں نظریں دوڑانی شروع کر دیں۔ چونکہ کمرے میں فانوس روشن تھا اس لیے پورا کمرہ ہی روشن تھا۔ قاضی کو جب کوئی دکھائی نہ دیا تو سمجھا کہ اس کا وہم تھا، لیکن جھنجھوڑنے والے ہاتھوں کی گرمی ابھی تک اسے محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اسے کسی کی ہنسی سنائی دی تو اعلیٰ نے بری طرح سے لرزتے ہوئے دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ اس کا پورا جسم پسینے میں نہا گیا تھا، مگر دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ کسی نے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر گونسا دے مارا۔ قاضی بری طرح سے فرش پر جا گرا اور اس کے ساتھ اس نے خوف سے کانپنا شروع کر دیا۔ پھر کسی نے اس کے کان میں کہا، اگر صبح ہونے سے پہلے تم نے عمرو کو رہا نہ کیا تو یاد رکھو تمہاری بیوی بچے زندہ نہیں بچیں گے اور تمہارے ماں باپ بھی مارے جائیں گے۔ تمہارے سامنے تڑپا تڑپا کر سب کو مار دیا جائے گا۔ اعلیٰ نے ہاتھ جوڑتے اور کانپتے ہوئے کہا، خدا کے لیے میرے بیوی بچوں اور ماں باپ کو نہ مارنا، میں عمرو کو صبح ہونے سے پہلے ہی رہا کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام سے سو سکتے ہو۔ اتنا کہہ کر آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر اس کے ساتھ ہی کسی نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ قاضی بھی جان گیا کہ جو مخلوق کمرے میں آئی تھی وہ اب باہر نکل گئی ہے۔ اس پر وہ اپنے آپ پر قابو پاتا ہوا زمین پر سے اٹھ پڑا، آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور مسحری پر جا لیٹا،
مگر نیند اور سکون تو اس سے کوسوں دور بھاگ چکا تھا۔ قاضی اعلیٰ نے یہ بھی بات سن رکھی تھی کہ عمرو کے قبضے میں جنات ہیں جو اس کے ہر طرح کے کام کرتے رہتے ہیں، لیکن اعلیٰ یہ سب باتیں ڈکوسلا سمجھتا تھا۔ لیکن آج اسے یقین کرنا پڑا کہ واقعی عمرو کے قبضے میں جنات ہیں، اور یہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس کے کسی جن نے ہی کیا ہے۔ قاضی اعلیٰ سخت پریشان تھا، کیونکہ اسے اس بات کا علم تھا کہ اگر اس نے عمرو کو رہا کر دیا تو وہ حاکم بصرہ سے ملے بغیر نہیں رہے گا۔ اللہ نے اپنے آپ میں کچھ سوچا اور اسی وقت گھر سے باہر آ کر قید خانے کی جانب چل پڑا۔ آدھی رات کے سناٹے میں قید خانے کا عملہ قاضی اللہ کو اپنے ہاں دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ حضور، اتنی رات کے آپ تشریف لائے ہیں؟ ہاں، تم مجھے یہ بتاؤ، عمرو کہاں قید ہے؟ حضور، ہم نے اسے دوسرے قیدیوں کے ہمراہ قید کیا ہوا تھا، مگر قیدیوں نے کسی بات پر عمرو سے جھگڑنا شروع کر دیا، جس پر ہم نے عمرو کو اس قید خانے سے نکال کر دوسرے قید خانے میں ڈال دیا ہے۔ اب وہ تنہا قید ہے۔ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا؟ جناب، جھگڑا عمرو کی چوری پر ہو رہا تھا۔ سلیمان نامی قیدی نے اسے کہا تھا کہ چوری ابن کرب یا ابو طاہر نے ضرور کی تھی، اور اس بات کا اسے علم ہے، لیکن وہ اس بات کی گواہی ہرگز نہیں دے گا۔ دوسرے قیدی جو ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے، جب انہیں یہ پتا چلا کہ وہ عمرو کی چوری کے بارے میں گواہی نہیں دے گا تو وہ سلیمان سے جھگڑ پڑے، کیونکہ دوسرے تینوں قیدی عمرو یار کے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے سلیمان کو پیٹنا چاہا، مگر سلیمان نے عمرو پر حملہ کر دیا، جس پر جھگڑا بڑھ گیا۔ انجام کار ہم نے عمرو اور سلیمان کو الگ الگ قید خانوں میں جا قید کیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھے عمرو سے ملوا دو۔ اس پر سپاہی قاضی کو لے کر عمرو کے قید خانے پر جا پہنچے۔ قاضی دروازہ کھلوا کر عمرو کے پاس جا کھڑا ہوا۔ عمرو نے قاضی کو دیکھا تو ہنس کر بولا، قاضی، ابھی تو میں نے تمہارے خلاف کوئی گواہی نہیں دی اور تم پہلے ہی جیل خانے میں چلے آئے، کہو خیریت ہے نا؟ قاضی نے جب دیکھا کہ اس کے گرد و نواح میں کوئی سپاہی کھڑا نہیں تو ایک دم سے عمرو کے قدموں میں جا گرا اور روتے ہوئے بولا، خدا را عمرو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی بھول ہوئی، خدا کی قسم آئندہ تم جو کہو گے میں وہی کچھ کروں گا۔ اس پر عمرو نے اسے اپنے قدموں پر سے اٹھاتے ہوئے کہا، دیکھو قاضی، انسان کو اور خاص کر کے مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اور تم تو ایک ممتاز عہدہ پر ہو اور عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہو، تمہیں تو ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ، قاضی کا عہدہ بڑی ذمہ داری کا عہدہ تھا۔ قاضی میں نہ تو کسی قسم کی لچک ہونی چاہیے اور نہ ہی رشوت خوری کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے۔ حق کے لیے ایسی کوئی سفارش قبول نہیں کرنی چاہیے جو تمہیں راہ مستقیم سے بھٹکا دے۔ عمرو، خدا را تم مجھے ایک بار معاف کر دو، آئندہ تم مجھ میں کسی قسم کی کوئی بھی برائی نہیں پاؤ گے، میں ہمیشہ انصاف سے کام لیا کروں گا۔ اس پر عمرو کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر قاضی سے کہنے لگا، عموماً لالچی اور فیشن پرست عورتیں ہی شوہروں کو بھٹکا دیا کرتی ہیں، وہ آئے دن نئی ایسی اشیاء کے تقاضے کرتی رہتی ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہوتی، چونکہ انہیں اپنی لالچی بیوی سے بے پناہ محبت ہوتی ہے، لہٰذا وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے، لہٰذا وہ جائز و ناجائز طریقے سے اس کی فرمائش پوری کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں قاضی، تمہاری بیوی بھی کوئی لالچی عورت ہی ہے جس کی فرمائش پوری کرنے کی غرض سے تم نے رشوت اور سفارش کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ میرے خیال میں اگر تم پاک صاف دامن رہنا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اسے طلاق دینے کے بعد ہی سکون اور آرام سے رہ سکتے ہو، رشوت اور سفارش سے بھی دامن کو بچا سکتے ہو۔ عمرو، میرے دوست، میرے خیر خواہ، تم نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست اور سچ کہا ہے۔ میری بیوی واقعی ایک لالچی عورت ہے اور اسی کی آئے دن کی فرمائشوں کی وجہ سے میں نے رشوت لینا شروع کیا تھا، مگر میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ حارث کی بہن ہے، وہی حارث جو آپ کا گہرا دوست ہے اور جس کے تعلقات ایک ایسی تنظیم سے ہے جو حاکموں اور بادشاہوں کے لیے مجاہد فراہم کرتی ہے۔ میں اس بات کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ کوئی اتنی بڑی برائی بھی نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ مجھے اپنے مجاہدین سے کہہ کر بھی مروا بھی سکتا ہے، وہ اپنی بہن کی طلاق کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں حارث کو سمجھاؤں گا، فی الحال آپ وہی کچھ کریں جو میں کہوں۔ ٹھیک ہے عمرو، اگر تم حارث کو سمجھانے کی ذمہ داری لیتے ہو تو میں صبح ہی بیوی کو طلاق دے دوں گا، اور دوسرا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ ابو طاہر اور ابن کرب کی گرفتاری کا حکم دینا ہے۔ ان دونوں کو گرفتار کروائے بغیر میرا تمام مال ان سے حاصل کرنا ہوگا، بلکہ میں خود ان کی گرفتاری کے لیے احکام لے کر ان کے گھر پر جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو عمرو، میں اب وہی کچھ کروں گا جو کچھ تم کہو گے۔ عمرو اور قاضی کے مابین جب پورا تعاون ہو گیا تو قاضی اسے قید خانے سے باہر لے آیا، لیکن عمرو اکیلا قید خانے سے باہر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اپنے ہمراہ سلمان کو بھی لے آیا تھا۔ قید خانے سے باہر آ کر عمرو نے سلمان سے کہا،
سلمان اب تم بے فکر ہو کر اپنے گھر جاؤ، تمہارے پہنچنے کے ساتھ ہی تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا اسے میں معاف کرتا ہوں۔ قاضی چونکہ ساری بات اور معاملہ جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ سلمان کے بیوی بچے اسی کے گھر کے تہہ خانے میں قید ہے، اس پر اس نے بھی سلمان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کوئی فکر نہ کرو سلمان، عمرو نے جو کچھ کہا ہے بالکل درست کہا ہے، تمہارے گھر پہنچنے کے ساتھ ہی تمہارے بیوی بچے بھی پہنچ جائیں گے۔ کیا میرے بیوی بچے ابو طاہر یا ابن کرب کے ہاں قید ہیں؟ اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں قید ہیں تو وہ ظالم انہیں کبھی بھی نہیں رہا کریں گے۔ تمہیں اس سے کیا، اگر وہ پتال میں بھی ہوں گے تو ہم انہیں نکال لائیں گے۔ اس پر سلمان مطمئن ہو کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ محل تو اب لرز نہیں رہا تھا، مگر چڑیلیں ان دونوں کو دیکھ کر ضرور لرز رہی تھیں۔ پھر وہ جن اس جانور پر سے نیچے اتر آیا اور قدم قدم چلتا ہوا محل کے دروازے پر جا کھڑا ہوا۔ چڑیلوں سے بولا، میں اسی قبر کا جن ہوں جو تم نے کنویں کے پاس دیکھی تھی۔ میں اور میرا یہ غلام 6 مہینے جاگتے ہیں اور 6 مہینوں تک سوتے رہتے ہیں۔ تمہاری بدقسمتی یہ ہے کہ تم جب چاروں اس وقت ہمارے علاقے میں وارد ہوئیں جن دنوں ہمارے جاگنے کا زمانہ تھا، میرے جاگنے کے دوران ہی تم میری قبر پر آئی تھیں، لیکن میں نے تم کو ٹکنے نہ دیا۔ اس وقت میں نے اپنا آپ تو تم پر ظاہر نہیں کیا تھا، مگر میرے اس غلام نے اپنا آپ ظاہر کر دیا۔ وہ تم چاروں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے روک دیا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ تم چاروں بہنیں ہو اور شرکا قبیلے کی برباد چڑیلے ہوں۔ ہمارے جنوں کے ایک قبیلے نے تم پر حملہ کر کے تم سب کو مارا بھی اور گھر سے بے گھر بھی کر دیا، لیکن اب میں تمہیں گھر سے بے گھر کرنے یہاں آیا ہوں۔ تم چاروں کو یہاں سے جانا ہوگا، کیونکہ تم چاروں نے آدم زادوں کا شکار کرنا شروع کر دیا، اور یہ بات مجھے پسند نہیں، کیونکہ میں نے اپنے ایک محسن آدم زاد سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اپنی زندگی میں نہ تو خود آدم زادوں کا شکار کروں گا اور نہ ہی کسی چڑیل اور بھوت کو آدم زادوں کا شکار کرنے دوں گا۔ چونکہ تم چاروں نے میری حدود میں ہی آدم زادوں کا شکار شروع کر دیا ہے، اسی لیے اب میں تم سب کو یہاں ٹکنے نہیں دوں گا۔ اب نہ تو تم اس خطرناک جنگل میں رہائش رکھ سکتی ہو اور نہ ہی تمہارا یہ عرور کا محل قائم رہے گا، ہم اسے بھی زمین بوس کر دیں گے۔ جب وہ جن بات ختم کر چکا تو چھمکی نے اس سے کہا، دیکھو ان آدم زادوں کو ہم نے شکار نہیں کیا، بلکہ یہ خود خوف سے مرے ہیں۔ ہماری شکلیں دیکھتے ہی یہ موت کے منہ میں جا پڑے۔ یہ بھی چار تھے، لیکن ایک با ہمت نکلا جو ہماری شکلیں دیکھ کر بھاگ نکلا، لہٰذا ہم پر یہ الزام نہ دھرو کہ ہم نے انہیں اپنی خوراک بنانے کے لیے مارا ہے۔ ہم نے انہیں قطع نہیں مارا، تم جھوٹ بکتی ہو۔ میں خوب اچھی طرح سے تمہاری نسلوں کو جانتا ہوں، تم سب انسانوں کو مختلف خوفناک چہرے دکھانے کے بعد ہی مار دیا کرتی ہو۔ تم نے آج تک کسی بھی آدم ذات کو نہ تو اپنے سحر سے مارا اور نہ ہی اپنے کسی ہتھیار سے۔ دیکھو ہم پر الزام نہ دھرو، تم خود اپنے سحر سے پتہ چلا سکتے ہو کہ ہم نے انہیں مارا ہے یا یہ خود مر گئے ہیں۔ چھمکی کی بات پر دھمکی نے جھٹ سے کہا، تم سحر کی بدولت پتہ بھی کرو گے تو کیا ہوگا؟ صاف واضح یہی ہوگا کہ ہم نے انہیں نہیں مارا۔ تم بڑی مکار اور ہوشیار ہو، میں ابھی ان تینوں کی لاشیں دیکھ کر ہی پتہ چلا دوں گا کہ یہ کیسے مرے۔ یہ کہہ کر جن نے جب دہلیز عبور کی تو اس کا دل کمزور پڑنا شروع ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے بولا، او نابکار چڑیلو، تم نے مجھ پر سحر کر کے اچھا نہیں کیا۔ نہیں، ہم نے تم پر کوئی سحر نہیں کیا، یہ تو پوسیڈون کے ہیروں کا سحر ہے۔ آہ پوسیڈون کے قاتل ہیرے، قبر والا جن یہ کہتا ہوا زمین پر گر پڑا، اور پھر اس کے ساتھ ہی اس نے ماہی بیاب کی مانند تڑپنا شروع کر دیا۔ وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہا تھا، آہ پوسیڈون کے قاتل اور ظالم ہیرے، میں ان کی تاثیر سے آگاہ ہوں۔ اس کے بھائی ہیرٹس نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ کبھی بھول کر بھی پوسیڈون کے ہیروں کی بے عزتی نہ کرنا، نہ ان کے اوپر سے گزرنا، نہ انہیں اپنے پیروں تلے روننا۔ آہ نہ بکار چڑیلو، تم نے ہیرے اپنے محل کی چوکھٹ میں دفن کر کے اچھا نہیں کیا۔ یہ بات یہاں واضح کر دوں کہ چڑیلیں خود بھی اس دروازے سے آیا جایا نہیں کرتی تھیں جس دروازے کی چوکھٹ میں ہیرے دفن تھے۔ ایک بڑے دروازے کے ساتھ جو ایک چھوٹا سا بغلی دروازہ بھی تھا، وہ اسی میں سے محل کی حدود میں آیا جایا کرتی تھیں۔ محل کے ہر بڑے دروازے کی چوکھٹ کے نیچے ہیرے دفن تھے۔ اس محل کے متعدد دروازے تھے، لیکن ہر دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا دروازہ بنا ہوا تھا۔ چاروں چڑیلیں انہی چھوٹے دروازوں سے آیا جایا کرتی تھیں۔ انہیں علم تھا کہ اگر کسی روز ان میں سے ایک بہن نے بھی بڑے دروازے کی چوکھٹ عبور کر لی تو وہ زندہ نہ بچ سکے گی، اسی وقت تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، کیونکہ جن اور انسانوں پر ان ہیروں کا یکساں اطلاق ہوتا تھا اور چڑیلیں اس بات سے بخوبی آگاہ تھیں۔
جن ان چہروں بہنوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا تو اس کی بد ہیت مخلوق جو دنیا کے کسی بھی جانور سے مشابہ نہیں تھی، گھراتی ہوئی ان کی جانب بڑھی، کیونکہ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کے مالک جن کو ان چاروں چڑیلوں نے اپنے کسی سحر سے مار ڈالا ہے، لہٰذا وہ ان سے انتقام لینے کی خاطر ان کی جانب بڑھا۔ لیکن جب اس نے بڑے دروازے کی دہلیز عبور کی تو وہ بھی تڑپ تڑپ کر جان ہار گیا۔ مرنے سے قبل اس کے منہ سے ایسی ایسی خوفناک آوازیں نکلیں کہ جنہیں سن کر چڑیلیں خود بھی خوفزدہ ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ وہ ایک دم سے اندر والے حصے میں چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد جب اس جانور کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو وہ اندر سے باہر آ گئیں۔ دیکھا تو وہاں انہیں نہ تو کسی جن کی لاش دکھائی دی اور نہ ہی اس بدہیت مخلوق کی بھاری بھرکم لاش نظر آئی۔ چاروں نے حیران ہو کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنا شروع کر دیا، جس پر سمکی نے تینوں سے کہا، ہمیں ابھی اور اسی وقت چل کر ان کے ٹکانے یعنی کنویں اور قبر میں دیکھنا ہوگا، کہیں ان کی لاشیں اپنے اپنے ٹکانے پر تو نہیں چلی گئیں۔ اگر وہاں کوئی ایسا ویسا حادثہ پیش آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ رمکی کی اس بات پر سمکی نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوگا، یہ دونوں اب کسی بھی طرح زندہ نہیں ہو سکتے۔ وہاں اگر کچھ ہوگا تو ان دونوں کی لاشیں ہوں گی اور کچھ نہیں ہوگا، چلو پھر ابھی چل کر دیکھ آتی ہیں۔ چمکی نے بہنوں سے یہ کہا تو چاروں اسی وقت چھوٹے دروازے سے باہر چلی آئیں۔ پھر وہ اپنی اپنی جگہ سے غیبی پرواز کرتی ہوئیں کنویں کے نزدیک جا اتریں۔ پہلے انہوں نے کنویں میں جھانکا تو وہاں انہیں کالی سیال سی شے کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہ دیا، اور وہ سیال چیز اسی بدہیت مخلوق کی لاش تھی جو کنویں میں پہنچنے کے بعد پگھل گئی تھی۔ اس کی آنکھیں اور بڑے بڑے کان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ چاروں جان گئیں کہ یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر پہنچ کر ختم ہو گئی ہیں، ان کی جان کے ساتھ ان کا وجود بھی برباد ہو گیا ہے۔ پھر چاروں قبر کی جانب بڑھیں، جن کی لاش کا حشر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئیں۔ ان گن سمپولیے اور سرخ چونٹیاں اس کے جسم سے چمٹی ہوئی تھیں، آنکھوں کے ڈیلے غائب تھے، لہذا چونٹیاں بڑی تیزی کے ساتھ آنکھوں کے دونوں سوراخوں سے آ جا رہی تھیں۔ سمپولیے اس کی ٹانگوں سے چمٹے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہیں تھا جس پر سمپولیاں یا چونٹیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ یہ حشرات الارض بڑی رغبت سے جن کا گوشت کھا رہی تھیں۔ ان چاروں کو دیکھتے ہی انہوں نے جن کا آدھا جسم چٹ کر لیا، سر کا معمولی بال تک بھی انہوں نے نہ چھوڑا۔ اس کے بعد جب انہوں نے ارد گرد کے درخت دیکھے تو اور بھی حیران ہوئیں۔ تمام درختوں کی ہریالی ختم ہو چکی تھی، بس ٹنڈ منڈ ٹہنیوں سمیت درخت کھڑے تھے، جبکہ ارد گرد کی جھاڑیاں بھی سوکھ کر کانٹا بن چکی تھیں۔ جن کے گرد و نواح کا جتنا بھی علاقہ تھا وہ سب برباد ہو چکا تھا، پھلوں کے درختوں پر کوئی پھل نہ رہا۔ چڑیلیں یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں۔ سمکی بولی، یہ کیسی مخلوق تھی، اپنی بربادی کے ساتھ علاقہ بھی برباد کر دیا۔ چڑیلیں بھی مرتی ہیں مگر ان کی موت کے ساتھ ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ومکی نے کہا، چلو چھوڑو موت کی باتیں، میں تو اس پر خوش ہوں کہ ہماری جانوں کے یہ دونوں دشمن خود ہی ہمارے راستوں سے ہٹ گئے۔ چمکی نے کہا، چلو اسی خوشی میں جشن منائیں اور شیطان کے نام پر خوب شراب پئیں۔ رمکی بولی، اور آدم خوروں کا گوشت بھی چٹخارا لے کر کھائیں گی۔ اس پر سمکی نے کہا، ہرگز نہیں، جب تک میں اپنے حصے کا آدم خور نہ لے آؤں اس وقت تک تم تینوں اپنے اپنے حصے کا آدم ذات نہیں کھا سکتی۔ چمکی بولی، لیکن تمہارا آدم ذات یہاں سے کوسوں دور تو نہیں مرا پڑا ہوگا، یہیں کہیں نزدیک ہی زمین چاٹ رہا ہوگا، تم تو آنکھ جھپکنے میں ہی اسے لا سکتی ہو۔ ابھی یہیں سے چلی جاؤ اور ہمارے محل پہنچنے سے قبل ہی اسے لے کر پہنچ جانا۔ اس پر سمکی اسی وقت ان تینوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تینوں چڑیلیں جب اپنے محل کے قرب میں ظاہر ہوئیں تو انہیں مختلف درندوں کے گراہنے اور لڑنے کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں انہیں اپنے ار کے محل کے اندر سے سنائی دے رہی تھیں، جس پر انہیں سخت حیرت ہوئی اور سوچنے لگیں کہ یہ سب درندے ان کے محل میں زندہ کیسے جا داخل ہوئے۔ وہ حیران کھڑی تھیں کہ سمکی بھی ان کے روبرو آ ظاہر ہوئی۔ ومکی نے اس سے پوچھا، اری تیرا اعظم ذات کہاں ہے؟ وہ تو نہیں ملا، یہاں سے کچھ دور ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے گھوم رہا تھا۔ میں نے ایک بوڑھی عورت کا روپ اختیار کرتے ہوئے اس سے پوچھا، یہاں تم نے کسی شکاری کو تو جاتے ہوئے نہیں دیکھا؟ اس نے جھٹ مجھے جواب دیا، ہاں ایک شکاری کو میں نے شہر کی جانب دوڑتے ہوئے دیکھا تھا، مگر وہ مجھے کوئی پاگل دکھائی دیتا تھا، چیختا چلاتا ہوا یہی کہتا جا رہا تھا، ایک آنکھ چار چڑیلیں، ایک آنکھ چار چڑیلیں۔ میرے خیال سے وہ کسی شے سے ڈر گیا ہے۔ میں نے اسے اتنا کہا شاید، اور وہاں سے چل کر تمہارے پاس چلی آئی۔ ومکی بولی، بیچارہ خوف سے پاگل ہو گیا، چلو یہ بھی اچھا ہوا کہ اسے اپنا ہوش نہیں رہا،
اگر وہ ہوش و حواس میں شہر جاتا تو اس نے کئی لوگوں کو ہمارے بارے میں بتانا تھا۔ اب پاگل کی بات پر کون اعتماد کرے گا؟ اگر وہ لوگوں کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتا تو ہمارے لیے مصیبت بن جاتی، کیونکہ بے شمار آدم ذات عالم ہم پر قابو پانے کی خاطر جنگل میں چلے آتے، ہمارا عرور میں رہنا محال ہو جاتا۔ چھمکی بولی، چلو اب آدم زادوں کی باتیں چھوڑو، درندوں کی ان آوازوں کی جانب دھیان دو جو محل کے اندر سے سنائی دے رہی ہیں۔ ارے ہاں، ذرا آگے تو بڑھو، دیکھو تو صحیح یہ کیسے درندے ہیں جو ہیروں والی چوگاٹ کو پھلانگ کر کیسے محل میں جا داخل ہوئے۔ اس پر چڑیلوں نے آگے بڑھ کر ان درندوں کی جانب دیکھا۔ ان میں 2 شیر تھے اور 2 ہی چیتے، ایک باگڑ بلا اور 2 لومبڑ بھی تھے۔ یہ سبھی آپس میں شکاریوں کی خاطر لڑ جگڑ رہے تھے۔ اگر کسی کے منہ میں شکاری کا بازو تھا تو دوسرے کے منہ میں ٹانگ تھی۔ اسی طرح کوئی باقی جسم پر قبضہ جمائے رکھنے کی خاطر دوسرے درندوں سے لڑ رہا تھا۔ سمکی حیران ہو کر بولی، اتنا خوفناک جانور دہلیز عبور کرتے ہی مر گیا، لیکن یہ درندے کیوں نہیں مرے؟ یہ سبھی بغلی دروازے سے تو نہیں گزرے ہوں گے؟ ان میں سے 2-4 تو بڑے دروازے سے بھی اندر آ گئے ہوں گے، وہ بھی نہیں مرے؟ کہیں پوسیڈ 1 کے ہیروں کا اثر تو ختم نہیں ہو گیا؟ نہیں رمکی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوسیڈ 1 کے ہیروں کا اثر ختم ہو جائے؟ ناممکن۔ اس پر چھمکی بولی، دیکھو سمکی، اگر یہ بات ہے تو پھر تمہیں اپنی دوست ویل مچھلی کے پاس جا کر پوچھنا ہوگا کہ ہیروں کا اثر درندوں پر کیوں نہیں ہوتا۔ رمکی نے اس بحث سے تنگ آتے ہوئے کہا، اب یہاں ٹھہر کر بحث ہی کیے جاؤ گی یا ان درندوں کا بھی کچھ کرو گی؟ مجھے تو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، گھبراتی کیوں ہو؟ ابھی ان چوہوں کو میں ہی بگائے دیتی ہوں۔ چھمکی چڑیل نے یہ کہتے ہی اپنے دونوں بازو فضا میں لہرائے تو ان میں سے بے شمار بجلیاں نکل کر درندوں پر جا پڑیں۔ درندے چنگاڑتے اور گراتے ہوئے اٹھ دوڑے۔ جس کسی کے قبضے میں آدمزاد کا جو بھی حصہ تھا اس نے اسے وہیں چھوڑا اور بڑے دروازے کو عبور کرتے ہوئے باہر چلے گئے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے جنگل کی جانب دوڑ لگا دی۔ چڑیلیں انہیں حیرت سے تکتی رہ گئیں۔ ومکی ایک نچلا ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، کمال ہے، ان درندوں میں سے تو کوئی ایک بھی نہیں مرا، ضرور کوئی گڑبڑ ہوگی۔ سمکی، ان ہیروں کا اثر ختم ہو گیا ہے، اب تو کوئی آدمزاد آئے گا اور ہمارے ارور کے محل پر دعویٰ بول دے گا۔ اری تو مری کیوں جا رہی ہے؟ ہم چڑیلے ہیں، آدمزادوں کی طرح ہاتھوں میں ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھیں۔ سوگندھ ہے خالو شیطان کی، کوئی بھی آدمزاد یوں ہی ہماری سمت رخ کرے گا، ہم اس کا ٹیٹوا دبا دیں گے، شکل سے بے شکل کر دیں گے، اس کی خوبصورتی کے دعوے دھرے کے درے رہ جائیں گے۔ رمکی نے اکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد چاروں کہکے مارتی ہوئیں بغلی دروازے سے محل میں جا داخل ہوئیں۔ اس کے بعد آدمزادوں کے جسموں کے تمام حصے جو درندوں نے ادھر ادھر بکھیر دیے تھے اکٹھے کیے، پھر ان کے 4 حصے کیے۔ اس کے بعد اپنا اپنا حصہ اٹھا کر اپنے اپنے کمرے میں جا بیٹھیں۔ دوسرے دن صبح سویرے جب چاروں اکٹھی ہوئیں، چھمکی بولی، آہا کیا لذیذ گوشت تھا، قسم ہے شیطان آقا کی، آج تک ایسا لذیذ گوشت میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں نہ کہتی تھی کہ آدمزاد کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے، رمکی نے کہا۔ اس کے بعد سمکی بولی، تم یہیں کہیں گھومو پھرو، میں ذرا شوالا سے مل کر آتی ہوں۔ کیا اس سے ہیروں کے بارے میں پتہ کرنے جا رہی ہو؟ ہاں رمکی، میں اس سے ہیروں کے بارے میں ہی پوچھنے جا رہی ہوں۔ میں اس سے پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہیرے جنگل کے درندوں کی زندگی پر اثر انداز کیوں نہیں ہوئے۔ جاؤ سمکی، اس بات کا جلد پتہ کر کے آؤ۔ میرے آنے تک ایک کام تو کر چھوڑنا، وہ کیا؟ کسی آدمزاد کو پکڑ لانا تاکہ واپسی پر مجھے بھی اس کا گوشت کھانے کو مل جائے۔ بس، ومکی بولی، اب آدمزادوں کا لہو منہ لگ گیا ہے، مشکل سے ہی چھوٹے گا۔ دیکھ سمکی، اگر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ آدمزاد ہماری حدود میں آ نکلے تو ہم ان کا تیا پانچا کرنے میں دیر نہیں کریں گی۔ اگر ہماری حدود سے باہر ہوا تو ہم اس کا پیچھا نہیں کریں گی۔ سچ پوچھو تو ہمیں ان کے عالموں سے بڑا خوف آتا ہے، وہ تو جنات کو بھی قابو میں لے آتے ہیں۔ چھمکی نے ومکی کی بات سن کر کہا، واہ، اگر تم سب اسی طرح آدمزادوں سے خوف کھاتی رہیں تو پھر کبھی پیٹ نہ بھر سکو گی، بھوکا مرو گی۔ یہاں کے حشرات الارض تو تمہارا پیٹ بھرنے سے رہے۔ تم جاؤ سمکی، ہیروں کے بارے میں پتہ کر کے آؤ، ہم تمہارے پیٹ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے۔ چھمکی کے حوصلہ دلانے پر سمکی اسی دم ان تینوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ تینوں چڑیلیں اپنے ارور کے محل کے الگ الگ جھروکے میں جا بیٹھیں، جنگل کا نظارہ کر رہی تھیں کہ ومکی ایک دم سے شور و گل مچاتی ہوئی اپنی دوسری بہنوں کی جانب دوڑی۔ چھمکی اور رمکی اس کا شور سن کر چونک پڑی، دوڑی ہوئی اپنے اپنے جھروکے سے باہر چلی آئیں۔ انہیں سامنے سے ومکی آتی ہوئی دکھائی دی تو رمکی سے بولی، کیوں چلا رہی ہو؟
تیری ماں تو نہیں مر گئی؟ اری کوڑی مغز، خوشخبری؟ کس بات کی خوشخبری؟ ذرا ہمیں بھی تو سناؤ۔ آدم ذات، آدم ذات، خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ دونوں یک زبان ہو کر بولیں۔ اری کہاں، ہم بھی تو جنگل ہی کی جانب دیکھ رہی تھیں، ہمیں تو کوئی آدم ذات دکھائی نہیں دیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ رمکین دونوں کو اپنے ہمراہ اپنے جروکے میں لے گئی اور وہاں کھڑا کرنے کے بعد ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے بولی، وہ دیکھو چشمے کے غار کے پاس 3 آدم ذات، مجھے بھی یہ آدم ذات شکاری معلوم ہوتے ہیں۔ اس پر چھمکی اور رمکی دونوں کی نظر ان پر جا پڑی۔ پھر چھمکی بولی، ومکی، یہ بھی تو ہمارے محل ہی کی جانب چلے آ رہے ہیں، میرے خیال میں انہیں ہمارے محل کی برجیاں دکھائی دے گئی ہیں۔ ہاں چھمکی، کچھ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، چلو چھپ کر ان کا تماشا دیکھتے ہیں۔ ومکی نے کہا، اگر درندوں کی طرح ان پر بھی پوسیڈ 1 کے ہیرے کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ چھمکی نے کہا، پھر کیا ہونا ہے، یوں ہی یہ اندر داخل ہوں گے، ہم انہیں ڈرا کر مار ڈالیں گی، اگر ڈرانے پر نہ مرے تو پھر ہم مل کر ان تینوں پر حملہ کر دیں گی، پھر تو یہ مر کر ہی رہیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تینوں اتفاق کے رائے سے ایک چوبارے کے پاس جا بیٹھیں اور ایسی جگہ بیٹھیں جہاں سے انہیں باہر کے علاوہ محل کا بڑا دروازہ بھی پوری طرح سے دکھائی دیتا تھا۔ تینوں میں 2 تو شکاری تھے، تیسرا ان دونوں میں سے ایک کا غلام تھا۔ تینوں نے محل کی موجودگی کا احساس کر لیا تھا۔ ایک شکاری جس کا نام ابراہیم تھا، دوسرا شکاری اسحاق سے بولا، میرے خیال میں یہاں کسی زمانے میں کسی اجمی بادشاہ کی حکومت ہوگی۔ اسحاق نے ابراہیم کی بات کی تاکید کرتے ہوئے کہا، ہاں محل بھی اسی کے عہدے کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے تینوں محل کے بڑے دروازے کے عین سامنے جا کھڑے ہوئے۔ پھر ابراہیم نے اپنے غلام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو زید، اندر جا کر دیکھو اس محل میں کوئی موجود بھی ہے یا نہیں۔ اس پر غلام نے تلوار نیام سے نکالی اور ہاتھ میں لے کر بڑے دروازے کی جانب بڑھا۔ وہ دروازے کے ابھی چند قدم دور تھا کہ دوسرے شکاری اسحاق نے اسے پکارتے ہوئے کہا، زید، بڑے دروازے سے داخل نہ ہونا، ایسا نہ ہو محل کا کوئی مالک بڑے دروازے سے آنے والے کا نشانہ لیے بیٹھا ہو، اسی لیے بغلی دروازے سے اندر جاؤ۔ اس پر زید نے بڑے دروازے سے اندر داخل ہونے کی بجائے بغلی دروازے سے اندر جا داخل ہوا۔ دونوں شکاری چوکنے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ انہیں توقع تھی کہ محل کے باسیوں میں سے کوئی زید پر حملہ ضرور کرے گا۔ ایسے میں زید کی چیخ سنائی دی۔ چیخ کے ساتھ ہی وہ بولے، ہمیں فوراً اندر داخل ہو کر زید کی مدد کرنا ہوگی۔ لہٰذا ان دونوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں نیاموں سے نکال کر اپنے اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ دونوں بڑے دروازے کے نزدیک جا کر کھڑے ہوئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب انہیں زید کی کوئی چیخ یا آواز سنائی نہ دی تو وہ مطمئن ہو گئے کہ محل کے اندر زید کے ساتھ کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ پھر ابراہیم نے اسحاق سے سوال کیا، کیوں نہ ہم دونوں اندر چل دیں؟ نہیں ابراہیم، جب تک زید باہر آ کر ہمیں اندر کے حالات سے آگاہ نہیں کر دیتا ہم باہر ہی ٹھہریں گے۔ اگر اندر والوں نے زید کو دبوچ کر کسی کمرے میں بند کر دیا تو پھر بھی کچھ دیر انتظار کیے لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں نے پھر سے زید کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ آخر کچھ دیر کے انتظار کے بعد ان دونوں کو زید باہر کی جانب آتا دکھائی دیا۔ دونوں اسے دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ زید بڑے دروازے سے باہر آ کر ان دونوں کے پاس آ کھڑا ہوا اور بولا، جناب، محل اندر سے بہت ہی خوبصورت اور کشادہ ہے، ہر کمرہ خوبصورت ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے ہر کمرے سے انسانی لاشوں کی بدبو آتی محسوس ہوتی ہے۔ زید نے بات تو پوری کر دی مگر اس سے آگے مزید کچھ نہ کہہ سکا، اس نے لرزنا شروع کر دیا۔ ابراہیم نے پریشان ہوتے اور زید کو سنبھالتے ہوئے کہا، زید، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا جسم لرز کیوں رہا ہے؟ زید منہ سے نہ بولا، اندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے زمین پر گرا اور مر گیا۔ اسحاق سخت پریشان ہوتے ہوئے بولا، ارے یہ تو مر گیا، اف میرے خدایا۔ دونوں زید کی لاش پر بیٹھ گئے۔ دونوں نے اسے ہوش میں لانے کی بے سود کوشش کی۔ اسحاق بولا، میں کہتا ہوں کہ یہ مر چکا ہے، ضرور اس سے محل کے اندر کوئی بدسلوکی ہوئی ہے۔ انسانی لاشوں کی بو باس کی بات اس نے یوں ہی نہیں کی، ضرور اندر انسانی لاشیں موجود ہوں گی۔ مگر اسحاق، لاشوں کے ہونے کا کیا جواز ہو سکتا ہے؟ یہاں تو ایسی ویسی خطرناک کوئی بات بھی معلوم نہیں ہوتی۔ محل سنسان اور ویران ضرور دکھائی دے رہا ہے لیکن پرخطر اور پرخوف معلوم نہیں ہوتا۔ یہ نہ کہو ابراہیم، محل کے اندر ضرور بدروحوں کا قیام معلوم ہوتا ہے، ایسی ویران جگہوں پر عموماً بدروحیں قابض ہو جاتی ہیں۔ تمہارا مطلب ہے محل کے اندر بدروحیں ہیں اور انہوں نے زید کو ایسا خوف زدہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ موت کے منہ میں چلا گیا ہے؟ ہاں، کم از کم میں تو یہی جان پایا ہوں ابراہیم۔ پھر کیا خیال ہے؟ محل کے اندر چل کر بدروحوں کا قلع کما کر دیں
ابراہیم بولا، یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن فکر نہ کرو، مجھے ایک ایسا کلام آتا ہے جس کے پڑھنے سے بدروحیں آسانی سے قابو میں آ جاتی ہیں۔ اگر قابو نہیں آئیں تو اپنے پاس سے دور بھاگ جائیں گی، کسی قیمت پر بھی پاس نہیں آئیں گی۔ تم یہ بات پورے وثوق سے کر رہے ہو؟ ہاں اسحاق، پورے وثوق اور یقین سے کر رہا ہوں۔ میں نے یہ کلام ایسی ہی کئی خطرناک جگہوں پر آزمایا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم کلام پڑھنا شروع کرو، ہم اندر چل کر دیکھتے ہیں کہ زید کی بات میں کہاں تک صداقت پائی جاتی ہے۔ تینوں چڑیلوں نے ابراہیم کی بات سن لی تھی۔ جب انہوں نے یہ جانا کہ ابراہیم شکاری ہونے کے علاوہ عامل بھی ہے، تو چھمکی نے اپنی بہنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اس سے قبل کہ ہم اس عامل کی وجہ سے دور بھاگ جائیں یا اس کے کلام کی بدولت اس کے قبضے میں چلی جائیں، ہمیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ نہیں، ابھی نہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ محل کے کس دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اگر بڑے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو کچھ دور چلنے کے ساتھ ہی موت کے منہ میں جا پڑیں گے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے چھمکی، وہ دیکھو، دونوں بڑے ہی دروازے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مگر وہ دونوں بڑے دروازے کے نزدیک پہنچ کر ایک دم سے رک گئے۔ ابراہیم نے اسحاق سے کہا، ہم اس بڑے دروازے سے اندر نہیں جانا چاہیے، بغلی دروازے سے اندر جانا ہوگا۔ وہ کیوں؟ بس میرا جی کہہ رہا ہے، چلیے پھر آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں۔ اس پر دونوں بڑے دروازے سے پھر کر بغلی دروازے سے اندر جا داخل ہوئے۔ اندر پہنچے تو دائیں اور بائیں ایک کمرہ دکھائی دیا۔ ابراہیم نے اندر پہنچتے ہی اپنا کلام پڑھنا شروع کر دیا تھا، مگر تینوں بہنیں اس کے کلام سے قبل ہی محل سے فرار ہو کر جنگل کے ایک حصے میں جا پہنچی تھیں۔ ابراہیم نے ہمت کر کے پہلے دائیں ہاتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ صاف ستھرا اور خالی تھا۔ فرش سرخ پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ تمام چھت ابراق کی بنی ہوئی تھیں۔ آمنے سامنے کی دونوں دیواریں مختلف پتھروں کی بنی ہوئی تھیں۔ ابراہیم نے اسحاق سے کہا، میرے خیال میں یہ محل بنانے والے نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بڑا خوبصورت محل بنوایا ہے۔ یہ کسی اجمی بادشاہ کا بنوایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اس کی تعمیر انہی کی دیگر تعمیرات سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا کمرہ کھولا تو فرش پر چند اشرفیاں اور قدیم سکے گرے پڑے پائے۔ دونوں ان سکوں کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ آگے بڑھ کر انہیں اٹھا کر دیکھا تو اسحاق نے کہا، سکے تو ہمارے ملک کے ہیں اور جدید ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کسی آدمی نے آ کر یہاں رہائش کی ہے۔ یہ بات نہیں ہے اسحاق، بلکہ جس کسی نے اس کمرے میں رہائش کی، اسے بدروحوں نے مار ڈالا ہے۔ اگر اسے مارا نہ ہوتا تو رہائش کرنے والا اپنی اشرفیاں اور سکے یہاں چھوڑ کر جا نہیں سکتا تھا۔ یہ ایک آدمی کی اشرفیاں اور سکے نہیں ہو سکتے، دو یا تین کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں نے مل کر تمام اشرفیاں اور سکے کمرے کے فرش پر سے اٹھا کر جیب میں رکھ لیے۔ دوسرا کمرہ بھی پہلے کمرے کی مانند تھا۔ کچھ دیر اسی کمرے میں رک کر باہر چلے آئے اور پھر اوپر جانے والی سیڑھیوں کے پاس رک کر اسحاق سے پوچھا، اوپر چلیں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اوپر کا حصہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد دونوں تقریباً 50 سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا پہنچے۔ اوپر والے حصے میں آمنے سامنے 2 کمرے، اگلے حصے میں 4 چبارے اور ان چباروں پر 6 برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر یوں ہی ایک کمرہ کھولا تو ایک دم اس کے ناک میں بدبو کا بھنبوکا جا داخل ہوا۔ ابراہیم ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا۔ ایسی ہی بدبو اسحاق کو ایک دوسرے کمرے میں محسوس ہوئی۔ اس نے بھی ایک دم سے دروازہ بند کر دیا۔ لا حول ولا قوت، یا اللہ، یہ بو تو انسانی جسموں کی معلوم ہوتی ہے۔ یہی بات تو زید نے بتائی تھی۔ ابراہیم، مجھے تو خوف آنا شروع ہو گیا ہے۔ آؤ یہاں سے بھاگ چلیں، حوصلے سے کام لو۔ دیواروں سے نحوست اور خوف عیاں ہیں۔ اف، گرد و نواح کی خاموشی اور چپ بھی کس قدر خوفناک ہے۔ تمہارے پاس کلام کی قوت ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں یہاں رک نہیں سکتا۔ اف خدایا، یہ انسانی لاشوں کی بدبو، اف میرے خدایا۔ پھر اسی دم ایک تیز ہوا کے جھونکے نے کھٹ سے کمرے کا دروازہ چوپٹوا کر دیا۔ دونوں کی نظریں اسی کمرے میں گئیں تو جگہ جگہ انسانی جسم کی ہڈیاں اور ٹنڈ منڈ کھوپڑیاں دکھائی دیں۔ اسحاق سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چلایا، نہیں، مجھے کوئی نہیں کھا سکتا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اف میرے خدایا۔ ابراہیم، میں نہیں رک سکتا، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے اور چلاتے ہوئے اسحاق 2 4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے جا اترا۔ ابراہیم نے اسے روکا مگر وہ نہ رکا۔ پھر جروکے میں پہنچ کر ابراہیم چلایا، اسحاق، خدا کے لیے رک جاؤ، باہر نہ جاؤ، واپس آ جاؤ، اکٹھے ہی محل سے باہر جائیں گے۔ مگر اسحاق نہیں کہتا ہوا محل کے بڑے دروازے کو عبور کرتا ہوا یوں ہی باہر پہنچا، ایک دم سے زمین پر گرا اور گرتے ہی تڑپنے لگ گیا۔ ابراہیم جروکے میں کھڑا اسے تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ رہ نہ سکا تو وہ بھی نیچے چلا آیا۔ بڑے دروازے کے نزدیک پہنچا تو ایک دم سے رک گیا، کچھ سوچا، پھر بغلی دروازے سے باہر چلا آیا۔
اسحاق کے نزدیک پہنچا تو اسے مردہ پایا۔ ابراہیم نے غور سے بڑے دروازے کی جانب دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اسی بڑے دروازے کی چوکھٹ میں کسی کا سحر کام کر رہا ہے۔ جو کوئی انجان آدمی سے عبور کرتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ یہ سحر غیروں کے لیے جان لیوا ہے۔ پھر اسی دم ابراہیم نے کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ نرم اور بربری زمین پا کر اسے کھودنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں کی لاشیں دفنا کر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن یہ کام آسان نہیں تھا۔ کوشش کے باوجود ابراہیم آدھا فٹ بھی زمین کھود نہ سکا۔ اس پر اس نے سوچا کہ وہ اپنے گھوڑے لے آئے جو وہ تینوں ایک جھنڈ میں باندھ آئے تھے، تاکہ وہ دو پر یہ لاشیں رکھ کر شہر چل دے۔ شہر میں ہی ان دونوں کو دفن کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر ابراہیم اسی وقت گھوڑے لینے چل پڑا، لیکن جب وہ درختوں کے اس جھنڈ میں پہنچا جہاں انہوں نے گھوڑے باندھے تھے تو تینوں گھوڑوں کو غائب پایا۔ انہوں نے گھوڑے مضبوط باندھے تھے، محض اس خیال سے کہ اگر یہ کھل بھی گئے تو پھر اس گھنے اور خوفناک جنگل میں انہیں تلاش کرنا محال ہو جائے گا۔ انہی تینوں گھوڑوں میں ایک گھوڑے کے ساتھ جو کہ ابراہیم کا تھا، عمرو کی زنبیل بھی بندھی تھی۔ عمرو کی زنبیل کا واقعہ یوں ہوا تھا کہ ابو طاہر جس نے عمرو کے ہاں چوری کی تھی، عمرو کی زنبیل کو ایک تھیلا جانتے ہوئے اس میں برتن ٹھونس لیے تھے، پھر وہی برتن اس نے زنبیل سمیت ابراہیم کے ہاتھوں فروخت کر دیے۔ ابراہیم کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ چوری کے برتن ہیں جو اس کے ہاتھوں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ اسے اپنے گھر کے لیے برتنوں کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے ان کی قیمت تھیلے سمیت ادا کی اور اپنے گھر لے آیا۔ پھر جب وہ شکار پر جانے لگا تو اس نے زنبیل اس خیال سے اپنے ہمراہ لے لی کہ وہ اس میں چھوٹے جانوروں کا گوشت کر کے رکھ لے گا۔ اسی طرح عمرو کی زنبیل گھوڑے سمیت غائب ہو چکی تھی۔ جب ابراہیم نے گھوڑے نہ پائے تو بڑا پریشان ہوا، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی مگر اسے کہیں بھی گھوڑے دکھائی نہ دیے۔ تھک ہار کے وہ دونوں لاشیں دفنانے کی غرض سے واپس محل کی جانب چل پڑا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے زید اور اسحاق کی لاش کو بھی غائب پایا۔ اب تو ابراہیم اپنے آپ میں خوف سا محسوس کرنے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، یہ سارا جنگل ہی سحر زدہ ہے، مجھے اب یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ شہر پہنچ کر میں سب کو بتاؤں گا کہ کوئی شکاری جنگل کے اس حصے میں نہ آئے، وہاں سحر ہی سحر پھیلا ہے۔ اپنے آپ میں ایسی باتیں کرتا ہوا یوں ہی ابراہیم واپسی کے لیے مڑا تو اس نے اپنے سامنے چند خونخوار شیروں کو پایا۔ ابراہیم خوف سے بت بن کر رہ گیا۔ شیر گرائے، ابراہیم نے اپنی تلوار میان سے نکال کر ہاتھ میں لے لی۔ اس نے شیروں سے مقابلہ کرنے کا عہد کر لیا۔ وہ بزدلی کی موت مرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک شیر نے آگے بڑھ کر ابراہیم پر چست لگائی۔ ابراہیم نے پہلو بچا کر اپنی دو دھاری تلوار شیر کے سر پر دے ماری۔ شیر زخمی ہو کر بھاگ گیا۔ پھر اسی دم دوسرے شیر نے اس پر چست لگائی۔ ابراہیم نے پینتھرا بدل کر اس پر بھی ایسا وار کیا کہ وہ سخت زخمی ہو کر زمین پر تڑپنے لگا۔ تیسرا شیر زیادہ خونخوار ثابت ہوا۔ اس نے پہلے ابراہیم کے ارد گرد چکر کاٹا، پھر اس نے چند لمحوں کے لیے آنکھیں میچ لیں۔ اس پر ابراہیم لمحے بھر کے لیے اس سے بے خبر ہوا کہ شیر نے بجلی جیسی صورت کے ساتھ آگے بڑھ کر ابراہیم پر حملہ کر دیا۔ ابراہیم کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ شیر نے اسے اپنے نیچے گرا کر اس زور سے پنجہ اس کے منہ پر مارا کہ ابراہیم کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئیں۔ سخت اذیت کے باوجود ابراہیم نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور اوپر پڑے ہوئے شیر کے پیٹ میں کھونپ دیا۔ شیر نے اپنا منہ اس کی گردن پر مار کر اسے چبا ڈالا۔ ابراہیم بری طرح سے تڑپا اور مر گیا۔ پھر اسی دم تینوں چڑیلیں جو اپنے محل سے ابراہیم کی موت کا تماشا دیکھ رہی تھیں وہاں آئیں اور شیر کو بھگا کر ابراہیم کی لاش اٹھا کر اپنے محل کے اندر جا پہنچیں۔ ان تینوں کے گھوڑے زید اور اسحاق کی لاشوں کی صورت میں پہلے ہی اپنے محل میں پہنچا چکی تھیں۔ چھمکی بولی، اب تو کئی دنوں کی خوراک ہمارے ہاں جمع ہو چکی ہے، خوب مزے سے دن گزریں گے۔ ان دنوں اگر کوئی اور بھی عقل کا اندھا شکاری ادھر آ نکلا تو ہماری چاندی ہی چاندی ہو جائے گی۔ ومکی نے کہا، ایسے میں اگر سمکی بھی چلی آئے تو مزے ہو جائیں، وہ شیطانی رقص بھی جانتی ہے، ہم جشن منانے کے ساتھ ساتھ اسے رقص کرنے کو بھی کہیں گی۔ اتنے میں سمکی بھی چلی آئی اور آتے ہی بولی، بہت سے جانوروں اور آدمزادوں کی بو محسوس ہو رہی ہے، کیا آدمزادوں کی کسی جنگ سے یہ سب کچھ سمیٹ لائی ہو؟ اس پر رمکی نے اس سے کہا، ارے پھوڑ، یہ کسی جنگ کا مال نہیں، اپنے ہی پڑوس کا مال ہے۔ 3 شکاری ہم پر قابو پانے آئے تھے مگر انہیں ہم نے اس امر کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ ہم نے خود ان تینوں پر قابو پا لیا۔ 3 گھوڑے اور 3 آدمزاد خیر سے ہمارے قبضے میں ہیں۔ اس پر چمکی نے رمکی کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ارے کیا یہ بک بک تم نے شروع کر دی؟ پہلے سمکی سے یہ تو پوچھو کہ جس کام سے وہ گئی تھی اس کام کا اس نے کیا کیا ہے؟ ومکی نے کہا، ہاں سمکی،
بتاؤ نا کہ تم نے اس کام کے بارے میں کیا کیا ہے۔ ہیروں کے اثرات تو برقرار ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے 3 شکاریوں پر عیاں ہوئے، لیکن جانوروں پر ان کے اثرات کیوں نہیں پڑے؟ سمکی نے چھمکی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے شوالا ویل مچھلی سے ساری بات واضح کی ہے۔ اس نے سن کر مجھے بتایا کہ جنگل کے ان درندوں کو چھوڑ کر جو انسانی گوشت بھی رغبت سے کھاتے ہیں، باقی تمام جانوروں پر ہیروں کا اثر ضرور ہوگا۔ بس یوں جانو کہ انسانی گوشت کھانے والے درندوں اور پرندوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوگا۔ چلو اچھا ہوا اتنا تو پتہ چلا۔ میرے خیال میں اب ہمیں بچا کچا گوشت درندوں کے اچانک حملہ آور ہو جانے کی صورت میں بچا کر رکھنا ہوگا اور اس گوشت کی ہمیں حفاظت کرنا ہوگی۔ ومکی کی بات سن کر چھمکی بولی، کیسی بزدلوں جیسی بات کی ہے تم نے؟ درندے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میں تو درندوں کو اپنے معمولی سحر سے ہی بگا مار سکتی ہوں۔ اتنا سحر تو ہم سب کو بھی آتا ہے، تو پھر درندوں سے خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو سمکی، تم شیطانی ناچ شروع کرو، ہم انسانی لاشوں سے اپنے جشن کا آغاز کریں گی۔ اس پر چاروں نے بہت ہی خوفناک اور بے ہنگم کہکے مارنے شروع کر دیے۔ پھر انہوں نے زید کی لاش کے 4 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا بانٹ لیا۔ سمکی نے کھانے کے ساتھ ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ اس روز وہ چاروں بہت خوش تھیں کیونکہ انہیں ہر جانب سے خوشیاں ہی خوشیاں ملی تھیں۔ جنگل کے خوفناک سناٹے میں چڑیلیں جشن منا رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو امرو خود سپاہی لے کر پہلے ابن کرب کے ہاں پہنچا۔ امرو نے سپاہیوں کو ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے کرتے ہوئے کہا، جب میں آواز دوں اس وقت آپ نے دیوار کی اوٹ سے باہر آ کر بلا جھجک اور کسی خوف کے ابن کرب کو گرفتار کر لینا۔ سپاہی اس بات میں سر ہلا کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد امرو نے ابن کرب کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ ایک غلام نے کھولا تو امرو نے اس سے کہا، اپنے مالک سے جا کر کہو کہ باہر امرو صاحب ملنے آئے ہیں، بلا خوف و خطر تشریف کا ٹکرا اٹھائے باہر چلے آئیے۔ امرو غلام کی بات پر زیر لب مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ابن کرب پھنکارتا ہوا دروازے پر آ کر امرو سے بولا، ہاں بولو، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ میں نے تمہیں مزدوری تو دی تھی، خاک دیا ہے آپ نے اور خاک ڈالی میں نے سر پر۔ خیر سے میں آپ کو بلانے آیا ہوں۔ حاکم صاحب نے آپ کی دعوت محل کی سب سے اونچی چھت پر کی ہے، اتنی اونچی چھت پر کہ جسے آپ ایڑیاں اونچی کر کے دیکھیں گے۔ کیا بکواس کرتا ہے، مجھے پھانسی پر چڑھانے کی بد دعا دے رہا ہے۔ بدبخت عیار، میں بصرے کا معزز تاجر ہوں، بے گناہ عورتوں اور بچیوں کے تاجر، یہی بات ہے نا؟ بکواس ہی کیے جاؤ گے یا بات بھی کرو گے؟ کر تو دی ہے، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو خود حاکم کے پیادوں سے پوچھ لیجئے۔ پھر امرو نے اسی دم سپاہیوں کی جانب رخ کرتے ہوئے کہا، آ جاؤ برخوردارو، ابن کرب صاحب فارغ ہیں۔ امرو کی آواز پر تمام سپاہی اوٹ سے نکلے اور آگے بڑھ کر ان سپاہیوں نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑی پہنا دی۔ یہ کیا بکواس ہے امرو، کیا تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تم نے میرے ہاتھوں میں ہتھ گڑی پہنا کر اچھا نہیں کیا۔ یاد رکھو، قاضی اعلیٰ تمہیں عبرتناک سزا دے گا۔ اجی حضور والا، یہ بیچارے غریب اور مسکین سپاہی قاضی صاحب کے حکم پر ہی آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ بکو مت، میں تم سے نپٹ لوں گا اور تمہارے قاضی سے بھی۔ اس پر سپاہی ابن کرب کو لیے قید خانے کی جانب چل پڑے۔ عمر خود بھی ان کے ساتھ تھا۔ قید خانے کو ایک گنجان راستہ بھی جاتا تھا، یعنی کہ آمد و رفت والا راستہ۔ جبھی عمرو نے جان بوجھ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابن کرب کو بازار کے گنجان راستے سے لے جا کر قید خانے چلیں، اس پر ابن کرب بڑا سٹ پٹایا۔ اس نے عمرو کی جانب تھوکتے ہوئے کہا، او یار، یہ تو اچھا نہیں کر رہا، کیوں مجھ بے گناہ کو لوگوں کے مابین رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے؟ پھر اس نے سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم سب جانتے ہو کہ قاضی اعلیٰ سے میرے دوستانہ مراسم ہیں، اسی لیے اگر تم نے اس عیار کی بات مانی تو میں تم سب کو نوکری سے چھٹی کروا دوں گا۔ اس پر ایک سپاہی نے ابن کرب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، حضور، ہم انہیں کی حکم پر آپ کو گرفتار کیے لے جا رہے ہیں۔ سن لیا ابن کرب، اب تمہیں یقینا جانا چاہیے تھا، شاید تمہیں معلوم نہیں تمہارا دوست تم پر ضرورت سے زیادہ ہی مہربان ہو گیا ہے، اس سے بھی نپٹ لوں گا۔ کیا وہ سمجھتا ہے کیا اس نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا؟ وہ تو بصرے کا سب سے بڑا مجرم ہے، رشوت خور اور بد دیانت ہے، میں سب کے سامنے اس کے پول کھولوں گا۔ سپاہی جب ابن کرب کو لے کر گنجان بازار سے گزر رہے تھے تو ہر ایک ہونٹوں پر انگلی رکھے حیرت کا اظہار کر رہا تھا، کئی مسکرا رہے تھے اور کئی ایک افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ جب سپاہی ابو لول تاجر کی دکان کے پاس سے گزرے تو عمرو نے آگے بڑھ کر ابو لول سے کہا، دیکھ لو ابو لول، چوری کا مال خریدنے اور بیچنے والوں کا کیا حشر ہوتا ہے، بڑے بازار میں رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں،
تم نے بھی چوری کا مال بہت خریدا ہے اور بیچا بھی ہے۔ خیر سے اب تم بھی قید خانے کی زیارت کے لیے کمر کس لو، کیونکہ تم بھی ان قریب جیل جانے والے ہو۔ اس وقت ابو لول کی دکان کے اندر اور باہر جتنے بھی لوگ تھے وہ عمرو کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ ہر کوئی ابو لول پر تھو تھو کرنے لگ گیا۔ عمرو کی بات پر ابو لولو اپنا منہ چھپاتا پھر رہا تھا اور پھر نفرت بری نظروں سے اسے خوف سا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں اپنے محسن عمرو سے برا سلوک نہ کرتا۔ پھر وہ آگے بڑھ گئے تو ابو لول نے اسی وقت دکان بند کی اور اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ اب عمرو سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنے کے بعد ہی دکان کھولے گا، اور یہ بھی عہد کیا کہ آئندہ وہ کسی سے بھی چوری کا مال نہیں خریدے گا۔ عمرو یار نے ابو لول کا مردہ ضمیر جگا دیا تھا۔ سپاہیوں نے ابن کرب کو کوتوالی میں لے جا کر قید خانے میں بند کر دیا۔ اس کے بعد عمرو یار سپاہیوں کو ہمراہ لے کر ابو طاہر کو گرفتار کرنے چل پڑا۔ عمرو یار اس وقت ابو طاہر کے ہاں پہنچا جب وہ اپنے گھر سے فرار ہو رہا تھا۔ وہ فرار ہونے کی خاطر باہر نکل رہا تھا، کیونکہ اسے پتا چل چکا تھا کہ ابن کرب گرفتار ہو گیا ہے اور عمرو نے اسے گرفتار کروایا ہے۔ یہاں بھی عمرو نے سپاہیوں کو ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہونے کو کہہ دیا تھا۔ عمرو عین اس وقت ابو طاہر کے گھر کے سامنے پہنچے جب ابو طاہر نے فرار ہونے کی خاطر دہلیز پر قدم رکھا ہی تھا۔ اسے جب عمرو دکھائی دیا تو اس نے اسی وقت اپنی کمر سے خنجر اتارا اور تاک کر عمرو کی جانب پھینک دیا۔ عمرو اگر ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ایک طرف نہ ہوتا تو خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو کر رہ جاتا۔ جب ابو طاہر نے دیکھا کہ اس کا وار خالی گیا ہے تو اس نے تلوار نکال لی۔ دراصل وہ ہر قیمت پر اسے راستے سے ہٹا کر فرار ہو جانا چاہتا تھا، مگر عمرو سے کون بچ کر فرار ہو سکتا تھا؟ اس نے بھی تلوار نکال لی۔ سپاہی چھپے کھڑے تھے، وہ سب تو عمرو کی آواز کے منتظر تھے۔ انہیں تو پتہ نہیں تھا کہ عمرو کی اپنے مجرم کے ساتھ ٹھن گئی ہے۔ دونوں کی تلواریں ٹکرائیں، عمرو نے پہلو بدلا اور ابو طاہر پر وار کر دیا، مگر ابو طاہر بھی بلا کا شمشیر زن تھا۔ اس نے بھی پینتھرا بدل کر عمرو کا وار خالی جانے دیا۔ تلواریں پھر ٹکرائیں تو عمرو نے ایک اور کام کر دکھایا۔ اس نے پھرتی سے مزید آگے ہو کر ابو طاہر کے ناک پر ٹکر دے ماری۔ ابو طاہر کی ناک سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ ابو طاہر نے غصے میں آ کر عمرو کو بھی ٹکر مار دی۔ عمرو کی ناک تو بچ گئی، مگر ماتھے پر گومڑ نمایاں ہو گیا۔ تلواریں اسی طرح آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ ابو طاہر یوں ہی ٹکر مار کر پیچھے ہٹا۔ عمرو نے اس کی ٹانگ پر اپنی ٹانگ اس زور سے ماری کہ ابو طاہر کا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ وہ گر پڑا۔ عمرو نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر رکھ دی اور بولا، خبردار ابو طاہر، حرکت ہرگز نہ کرنا، ورنہ میں یہ تلوار تمہارے سینے میں کھونپ دوں گا۔ ابو طاہر بے بس ہو کر رہ گیا۔ عمرو نے سپاہیوں کو پکارا، جس پر سپاہی دوڑے ہوئے اس کے قریب جا پہنچے۔ عمرو نے کہا، پکڑو اپنے مجرم کو، بہت بڑا شمشیر زن بنا پھرتا تھا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں ہتھ گھڑی پہنا دی۔ ابو طاہر نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ یاد رکھو، ہم تمہارا حشر بہت برا کریں گے۔ تم ایک چور ہو اور چور کو پکڑنا کوئی برائی نہیں۔ تم زیادتی کر رہے ہو عمرو۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا میں چور ہوں؟ یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ زیادتی کس کے ساتھ کس نے کی ہے۔ رہی بات ثبوت کی تو میں خود تمہارے لیے بڑا ثبوت ہوں۔ عمرو کی اس بات پر ابو طاہر جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے اب پتا چل گیا تھا کہ اس کی رسی جو دراز تھی اب قدرت نے کھینچ لی ہے، اب اس کا بچنا محال ہے۔ پورے بصرہ میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ بصرے میں ہونے والی چوریوں کے مجرم پکڑے گئے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو ابو طاہر کے نام پر تو زیادہ حیرت نہ ہوئی، کیونکہ اس کا عام کردار بھی لوگوں کے درمیان اچھا نہیں تھا، مگر جس کسی نے ابن کرب کا نام سنا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ لوگوں کو اس کے گھناؤ کردار کا علم نہیں تھا۔ لوگ جانتے تھے کہ وہ لونڈیوں اور غلاموں کی تجارت کرتا ہے، اس لحاظ سے وہ خوشحال اور سرمایہ دار انسان ہے، لیکن وہ جو کاروبار کرتا تھا وہ غیر قانونی کرتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو دیہاتوں اور دور دراز کے علاقوں سے اغوا کروا کر انہیں یمن اور سوڈان جیسے دور دراز کے علاقوں میں جا فروخت کرتا تھا، اور اس کے اس فعل سے محدود سے چند لوگ ہی آگاہ تھے، جن میں ایک عمرو عیار بھی تھا، مگر ایسے تمام لوگوں نے ابن کرب سے یارانہ قائم کیا ہوا تھا۔ عمرو بھی اس کے دوستوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب عمرو کو اس کے حقیقی کاروبار کا پتہ چلا تو وہ اس سے دور ہو گیا۔ بہت کم اس سے ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ اس گندے کاروبار کے علاوہ چوروں کا سرپرست بھی تھا۔
انہیں حکومت کے کرندوں اور گرفتار ہونے سے بچانا اسی کا کام تھا۔ دوسرے شہروں کے بڑے نامی گرامی چور اس کی شاگردی کا دم برتے تھے۔ بصرے میں صرف ایک ہی چور تھا، یعنی ابو طاہر۔ یہ بھی ابن کرب کے چاہنے والوں میں شمار ہوتا تھا۔ بصرے میں جتنی بڑی بڑی چوریاں ہوئیں وہ ابن کرب ہی کے کہنے پر ہوئی تھیں۔ ابن کرب نے سب سے بڑی چالاکی یہ کی تھی کہ ابن کرب نے ابو طاہر کو قانون کی نظروں سے بچانے کی خاطر قاضی شہر علا کو رشوت کی چاٹ لگا دی ہوئی تھی۔ ویسے بھی قاضی علا کی بیوی بڑی فضول خرچ اور منہ پھٹ قسم کی عورت تھی۔ آئے دن اس کی نئی نت فرمائشوں سے قاضی علا سخت تنگ آیا ہوا تھا، لیکن جب ابن کرب کی بدولت رشوت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا تو وہ اپنی بیوی ساجدہ کی فرمائش ہنسی خوشی پوری کرنے لگا۔ وہ اب ابن کرب ہی سے رشوت وصول نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسرے کئی صاحب حیثیت مجرموں سے بھی بڑی بڑی رقمیں لے کر انہیں ان کے جرم سے باعزت رہا کرا دیا کرتا تھا۔ قاضی علا بڑا چلاک انسان تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھا ہوا تھا جو خود لوگوں سے رشوت لے کر اسے دیتے تھے۔ قاضی علا ماں سوائے ابن کرب سے اور کسی سے روبرو ہو کر رشوت نہیں لیتا تھا۔ کبھی کبھار بیوی کی فرمائش سے قاضی تنگ بھی آ جایا کرتا تھا۔ اس روز بیوی کو خوب جلی کٹی سنایا کرتا تھا۔ آخر عمرو کی بدولت قاضی کو تائب ہونا پڑا، اور وہ تائب بھی سچے دل سے ہوا۔ اس نے عمرو کے کہنے پر حارث کی بہن اور اپنی بیوی کو طلاق بھی دے دی تھی، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ کی آمد سے ساجدہ جیسی فضول خرچ عورت سے نباہ نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے طلاق تو دے دی، لیکن حارث جو کہ اس کی بیوی کا سکا بھائی تھا، اس کا دشمن بن گیا، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کی بہن کو طلاق عمرو کے کہنے پر علا نے دی ہے تو وہ عمرو کا بھی دشمن ہو گیا۔ اس نے حاکم بصرہ عبد الرحمن بن قاسم کے روبرو ہو کر قاضی علا کا سارا کچا چھٹا کھول دیا تھا، جس پر حاکم نے قاضی علا کے گھر پر چھاپا مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ کسی طرح سے قاضی علا کے کانوں میں بھی حاکم کے ارادے کی بھنک پڑ گئی، جس پر اس نے عمرو کو اپنے پاس بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ عمرو نے قاضی کو تسلی دی اور اسی روز حاکم بصرہ کے روبرو حاضر ہو کر اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ چونکہ حاکم بصرہ بھی امیر حمزہ کا مرید تھا، اسی لیے وہ عمرو کی عزت بھی کرتا تھا اور اسے بہت اچھا جانتا تھا۔ ساتھ ہی عمرو نے حاکم کو یہ بھی بتایا کہ قاضی علا کے ہاں جتنا سامان بھی ناجائز پیسے کی بدولت آیا ہوا تھا وہ سب کا سب اس نے خیرات کر دیا۔ اس نے علاوہ اس نے پلے سے بھی بہت کچھ خیرات کیا ہے تاکہ اس کے گناہوں کا ازالہ ہو جائے۔ حاکم بصرہ نے پوری بات سننے کے بعد قاضی کے تمام سابقہ گناہ معاف کرتے ہوئے اسے اس کے عہدے پر اسے برقرار رہنے دیا۔ ابو طاہر اور ابن کرب کو شہر کے چوراہے پر سر عام پھانسی دے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ دوسرے دن ہی ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی۔ پھانسی پانے سے قبل لوگوں کے ہاں سے جتنا سامان، زیورات اور اشرفیاں وغیرہ لوٹی تھیں وہ سب انہوں نے قاضی کو لٹا دیں۔ قاضی نے عمرو کا سامان تو اسے لٹا دیا، اور جو دوسرے لوگوں کا سامان تھا انہیں بھی بلوا کر ان کا سامان انہیں دے دیا۔ عمرو نے جب اپنے سامان میں زنبیل نہ پائی تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ابو طاہر سے مل کر پوچھا، ابو طاہر میرے سامان میں ایک سفید اور سیاہ رنگ کا تھیلا تھا، وہ کہاں ہے؟ مجھے اپنے سامان میں وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ پہلے ابو طاہر اسے بتانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ پھانسی پر تو لٹکنے ہی والا ہے، اسی لیے کسی کا دل دکھانا یا اسے حقیقت سے آگاہ نہ کرنا کوئی اچھی بات نہیں، لہذا اس نے ساری بات سے اسے آگاہ کر دیا اس کا وہ تھیلا کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ عمرو کو جب پتا چلا کہ اس کی زنبیل ابراہیم نامی شکاری کے پاس ہے تو وہ مطمئن ہو گیا، کیونکہ ابراہیم اس کے اچھے دوستوں میں شمار ہوتا تھا۔ لیکن عمرو کو یہ علم نہیں تھا کہ ابراہیم 4 چڑیل بہنوں کی بدولت اور درندوں سے جنگ کرتا ہوا موت کے منہ میں جا چکا ہے۔ ابن کرب اور ابو طاہر کو پھانسی پائے 3 دن گزر گئے تھے۔ اس عرصے میں عمرو یار کو اپنے گھر کا جو سامان ان دونوں کے ہاں سے ملا تھا وہ اس نے پھر سے گھر میں سجا اور سنبھال لیا تھا۔ جب گھر کی جانب سے عمرو یار مطمئن ہو گیا تو وہ ابراہیم شکاری سے ملنے گھر سے باہر نکلا۔ وہ اس کے ہاں سے صرف اپنی زنبیل لانا چاہتا تھا۔ دوسرا سامان جو ابو طاہر نے اس کے ہاتھوں فروخت کیا تھا اس نے وہ لانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ عمرو نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اسے اس کی زنبیل مل گئی تو وہ سمجھے گا کہ اسے سب کچھ مل گیا۔ اپنے آپ میں زنبیل کے بارے میں سوچتا ہوا عمرو ابراہیم کے گھر کے دروازے تک جا پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولتے ہوئے بڑی مرجائی ہوئی آواز میں پوچھا، کون ہے بھائی؟ بہن جی میں عمرو یار ہوں، ابراہیم سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ابراہیم کی بیوی نے عمرو کا نام سنا تو اس نے چھٹ سے پورا دروازہ کھول دیا اور عمرو سے مخاطب ہو کر بولی، آ جاؤ عمرو بھائی، اندر آ جاؤ۔
میں تو خود تمہارے ہاں جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ عمرو نے اجازت پائی تو گھر کے اندر قدم رکھتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے؟ نصیب دشمنان آپ کے یہاں ابراہیم کی طبیعت ناساز تو نہیں؟ آج آپ کی آواز میں درد کیوں پایا جاتا ہے؟ کیا کہوں بھائی، ابراہیم کی بیوی نفیسہ نے عمرو کو گھر کے اندر لے جاتے اور ایک تخت پوش پر بٹھاتے ہوئے کہا، آج سے 7 روز قبل ابراہیم اپنے غلام اور دوست اسحاق کے ہمراہ شکار کو گئے تھے، ابھی تک لوٹے نہیں۔ پہلے جب کبھی وہ شکار پر گئے تو انہوں نے کبھی اتنے دن نہیں لگائے، بس 1 آدھ دن میں ہی واپس چلے آتے تھے۔ اب کی بار تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ ادھر بچے بھی بڑے اداس ہیں اور میرا دل ہے کہ روز بروز بیٹھتا ہی جا رہا ہے، کسی پل چین نہیں پڑ رہا۔ میں نے پرسوں آپ کے ہاں جانے کے بارے میں سوچا تھا، مگر بازاروں میں سنا کہ بڑا ہنگامہ ہے، 2 مجرموں کو پھانسی دی جا رہی تھی۔ ان 2 میں ایک تو مردود وہی تھا جس نے کسی زمانے میں ابراہیم کے ہاتھوں برتن فروخت کیے تھے۔ بدبخت نہ جانے کس کے برتن چوری کر کر لے آیا تھا۔ بہن میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، ابو طاہر نے آخری چوری میرے گھر میں کی تھی اور وہ برتن بھی میرے ہی تھے، لیکن میں آپ سے وہ برتن طلب کرنے نہیں آیا ہوں۔ دراصل میں وہ تھیلا لینے آیا ہوں جس میں وہ برتن لے کر آیا تھا۔ رہی بات ابراہیم کی تو مجھے اس کے بارے میں جان کر افسوس ہوا کہ وہ جنگل میں رک کیسے گیا۔ کیا اسحاق آ گیا ہے؟ جی نہیں، وہ بھی نہیں آئے۔ ان کے بیوی بچے بھی سخت فکر مند ہیں۔ روزانہ اس کی بیوی میرے پاس ابراہیم کا پتہ کرنے چلی آتی ہے، مگر میں اسے کیا بتاؤں کہ وہ تینوں ابھی تک کیوں نہیں آئے، کہاں اور کس وجہ سے جنگل میں رک گئے ہیں۔ اچھا، آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، میں ان تینوں کا پتہ کرتا ہوں، انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر ہی میں ساری بات کا پتہ چلا لوں گا۔ آپ فی الحال ایسا کریں کہ مجھے وہ تھیلا دے دیں جس میں ابو طاہر برتن لایا تھا۔ وہ تھیلا تو ابراہیم چھوٹے موٹے شکار کے لیے اپنے ہمراہ لے گیا تھا۔ کیا؟ عمرو یار چونک کر بولا، کیا وہ واقعی تھیلا اپنے ہمراہ لے گیا ہے؟ ہاں عمرو بھائی، میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی۔ میرے سامنے انہوں نے تھیلا لے کر گھوڑے کی کاٹھی کے پیچھے دوسرے سامان کے ہمراہ باندھا تھا۔ برتن چاہیے تو وہ میں آپ کو لائے دیتی ہوں۔ نہیں بہن، برتنوں کی مجھے کوئی خواہش نہیں۔ پھر عمرو نے تخت پوش پر سے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ 1 2 روز میں ہی ابراہیم کا پتہ چلا کر آپ کو بتا دوں گا۔ آپ میرے ہوتے ہوئے زیادہ فکر مند نہ ہوں، انشاءاللہ جو کچھ ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ آپ سے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان تینوں کا پتہ چلا لیں گے، مگر آپ تھوڑی دیر تو مزید بیٹھیے، قہوہ پی کر جائیے گا۔ نہیں میری بہن، کھانے پینے کی مجھے کوئی طلب نہیں، انشاءاللہ پھر آؤں گا تو کھانا بھی کھاؤں گا اور قہوہ بھی پیوں گا، وہ بھی ابراہیم کے ساتھ۔ عمرو نفیسہ کو تسلی اور حوصلہ دینے کے بعد گھر سے باہر چلا آیا۔ باہر آ کر اس نے ابراہیم کے بارے میں سوچا تو اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ تینوں ضرور جنگلی درندوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، ورنہ وہ اتنے دن جنگل میں رک نہیں سکتے۔ پھر عمرو نے سوچا کہ اسے اب کہاں جانا چاہیے۔ پھر اسے اپنے پیر و مرشد امیر حمزہ کا خیال آیا، جس پر وہ سیدھا شہر سے باہر نکل کر امیر حمزہ کے خیمے کی جانب چل پڑا۔ عمرو یار ابھی امیر حمزہ کے خیمے کے نزدیک بھی نہیں پہنچا تھا کہ دور ہی سے خیمے کے گرد و نواح میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر وہ جان گیا کہ امیر شہاب نامی گاؤں سے واپس چلے آئے ہیں۔ عمرو کو بے حد خوشی ہوئی۔ کل تک اسے یہی علم تھا کہ امیر ابھی تک شہاب نامی گاؤں سے واپس نہیں لوٹے۔ عمرو یار نے خیمے کے نزدیک پہنچتے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا اور اندر جا داخل ہوا۔ امیر حمزہ سے ہاتھ ملایا، پھر امیر کی دماؤں کے ساتھ ان کے بالمقابل بیٹھ کر بولا، حضور آپ نے شہاب گاؤں میں بہت دن لگا دیے۔ ہاں عمرو بیٹا، وہاں کچھ مسئلہ ہی ایسا تھا۔ پھر امیر حمزہ نے ان تمام لوگوں کو جو عمرو کے آنے سے قبل امیر کی خدمت میں حاضر تھے باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہم نے عمرو سے چند اہم باتیں کرنی ہیں، اسی لیے آپ لوگ باہر چلے جائیے۔ اس پر وہ تمام لوگ باری باری امیر کو سلام کرتے ہوئے خیمے سے باہر چلے آئے۔ جب امیر اور عمرو کے سوا اور کوئی بھی شخص خیمے میں نہ رہا تو امیر نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عمرو کل رات جب ہم یہاں پہنچے ہم نے ایک عورت کو اپنے خیمے کے پاس بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھا، ہمیں اس کے حال پر بڑا رحم آیا، چنانچہ ہم نے خیمے کے اندر گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھتے ہی اسے اندر بلا کر اس سے اس کے رونے کا سبب پوچھا، جس پر اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اسحاق نامی شکاری کی بیوی ہے، اس کے شوہر کو شکار پر گئے ہوئے 7 8 روز گزر چکے ہیں، ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آئے، بچوں نے رو رو کر برا حال کر لیا ہے، براہ کرم اللہ سے آپ دعا کریں کہ میرا شوہر جلد واپس لوٹ آئے، اگر ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو آپ راہ خدا بتائیے کہ ان کے ساتھ کیسا حادثہ پیش آیا، آپ اللہ کے محبوب ہیں، لہٰذا آپ پتہ کر سکتے ہیں۔ اچھا بی بی، اب تم جاؤ، میں رات کو استخارہ کر کے پتہ چلاؤں گا کہ
کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ وہ عورت روتی اور ہمیں تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ رات کے پہلے پہر میں ہی ہم نے سوشم جن کو طلب کیا اور اس سے اس عورت کے خامد یعنی اسحاق کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے کہا کہ وہ فوراً اور اسی وقت جنگل میں جا کر اسحاق کا پتہ کر کے آئے کہ وہ کس حال میں ہے۔ اگر جنگلی درندوں نے اسے مار ڈالا ہے تو وہ بھی اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرے، اور اگر وہ زندہ ہے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہے تو اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے فوراً اسے بصرہ شہر واپس لے کر آئے تاکہ اس کی بیوی بچوں کو سکون نصیب ہو۔ ہمارا حکم پا کر سوشم اسی وقت جنگل کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم نے کچھ تناول فرمایا اور خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ صبح کاذب کے ستارے کے طلوع ہونے سے قبل سوشم میرے روبرو ظاہر ہوا۔ اس نے مجھے جو کچھ اسحاق اور اس کے دو دوسرے ساتھیوں کے بارے میں بتایا تو میں سن کر سخت پریشان ہوا۔ حضور، سوشم نے کیا بتایا تھا؟ عمرو، اس نے مجھے بتایا کہ اسحاق اور اس کے دونوں ساتھی 4 چڑیل بہنوں کے ظلم کا شکار ہو کر مر چکے ہیں۔ یہ وہی 4 بہنیں ہیں جن کا ذکر ایک بار پہلے بھی میں نے تم سے کیا تھا۔ یہ چاروں آدم خور تو نہیں تھیں، مگر اس جنگل کی رہائش نے انہیں آدم خور بنا دیا۔ ایک ان کی گرفت میں آنے سے بچ گیا تھا مگر وہ گھر نہیں پہنچ پایا۔ عمرو، یہ چاروں چڑیلیں بڑی ظالم چڑیلیں ہیں۔ سوشم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ ان چاروں نے ایک محل بنایا ہوا ہے جس کا نام اور کا محل ہے۔ اسی محل میں وہ چاروں رہتی ہیں۔ محل کے ہر دروازے کی چوکھٹ کے نیچے انہوں نے پوسیڈون کے محل کے ہیرے دفن کیے ہیں، جن کی تاثیر یہ ہے کہ جو کوئی ان کے اوپر سے گزرتا ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ غالباً ان شکاریوں نے بھی محل کے کسی دروازے کی ایسی چوکھٹ عبور کی ہوگی جس چوکھٹ کے نیچے پوسیڈون کے ہیرے دفن ہیں۔ سوشم تو ان کے بارے میں ہمیں سب کچھ بتا کر چلا گیا مگر ہم سوچ اور فکر میں ڈوب کر رہ گئے۔ پھر اسی دم ہماری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے پر ہم نے جو کچھ دیکھا اس کے بارے میں تو ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ عمرو دوست، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صبح ہونے پر جب اسحاق کی بیوی اسحاق کے بارے میں پتہ کرنے آئی تو ہم نے اسے اس وقت تو تسلی دے کر واپس بھیج دیا کہ کچھ دنوں بعد اس کا شوہر واپس آ جائے گا۔ مگر عمرو، ہم نے اس عورت سے جھوٹ تو بول دیا مگر یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوتے جا رہے ہیں کہ جب ہماری تسلی دینے کے باوجود اس کا شوہر اسے نہ ملا تو وہ ہمارے متعلق کیا سوچے گی۔ بسا اوقات عقل بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ حضور، خدا کی ذات مسبب الاسباب ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے تسلی کے وہ الفاظ کوئی صورت ضرور دھار لیں گے۔ آپ فکر مند نہ ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، جب آپ نے آنکھیں بند کر لی تھیں تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ عمرو، ہم نے دیکھا کہ تم ایک شتیر پر سوار ہو اور تم نے ہاتھ میں تلوار پکڑ رکھی ہے جو تم بڑی پھرتی سے دائیں اور بائیں چلاتے جا رہے ہو۔ تمہاری تلوار کی زد میں آنے والا تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا مگر بے شمار درندوں اور دوسرے جانوروں کی لاشیں زمین پر گرتی ہوئی ضرور دکھائی دے رہی تھیں۔ اس خواب سے ہم نے یہ تعبیر نکالی کہ تم خود تنو تنہا جنگل میں جاؤ گے اور ان چاروں چڑیلوں کو مار کر بندگان خدا کو ان کے آئندہ مظالم سے محفوظ کر دو گے۔ یاد رکھو، پروردگار عالم اس معاملے میں تمہاری مدد فرمائیں گے اور ہماری دعائیں بھی قدم قدم پر تمہارا ساتھ دیں گی۔ اس پر عمرو یار نے امیر حمزہ کے دستے مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، حضور کا حکم سر آنکھوں پر، میں تو صرف آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے تو مجھے کسی امر کا نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی موت کا ڈر۔ میں آپ کے حکم پر ضرور جنگل میں پہنچ کر ان نابکار اور ظالم چڑیلوں کو شکست فاش دوں گا۔ انشاءاللہ میں کامیاب و کامران واپس لوٹوں گا۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد عمرو نے ابراہیم کی بیوی اور اپنی زنبیل کے بارے میں بھی امیر حمزہ کو پوری بات سے آگاہ کیا۔ امیر نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، عمرو، انشاءاللہ تمہاری زنبیل تمہیں مل جائے گی، لیکن تم زنبیل پر زیادہ بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ کی ذات پر زیادہ بھروسہ کیا کرو، کیونکہ وہی ذات پاک ہر فانی طاقت پر حاوی ہے۔ رہی بات ابراہیم کی بیوی کی، تو اس معاملے میں ابراہیم کی بیوی اور اسحاق کی بیوی کا دکھ اور غم یکساں ہے۔ دیکھو عمرو، نہ تو ہم ابراہیم کو موت کی وادی سے واپس لا سکتے ہیں اور نہ ہی اسحاق کو لا سکتے ہیں، لیکن ہم ان دونوں عورتوں کے غم اور دکھ کو دور ضرور کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تمہارے واپس آنے تک ہم دونوں عورتوں کے دکھ دور کرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے۔ ہماری دعاؤں سے نہ تو ابراہیم کی بیوی کو اپنے شوہر کی موت کا دکھ رہے گا اور نہ ہی اسحاق کی بیوی کو کوئی دکھ ہوگا۔ دونوں ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ میرا اپنا آپ پر قربان، اگر ایسا ہو جائے تو اور کیا چاہیے، قسم ہے رب العزت کی۔
مجھے تو ابراہیم کی بیوی نفیسہ کا دکھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور پھر جب بچوں کی جانب خیال جاتا تھا تو دل ڈوب ڈوب کر رہ جاتا تھا۔ اس کے بعد امیر حمزہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے دعا کی، اے باری تعالیٰ، میں تیرے ایک حقیر بندے کو تیری رضا پر تیرے بندوں کو اذیت دینے والوں کو شکست فاش کرنے کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ تو ہی اپنے اس بندے کی مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد امیر نے عمرو سے ہاتھ ملایا، اس کے دائیں ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے پاس سے رخصت کیا۔ عمرو نیا جذبہ، نیا ولولہ اور جوش لیے امیر کے خیمے سے باہر آ کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ وہ اپنے اس نئے اور پرخطر سفر کے لیے پوری تیاریوں کے ساتھ روانہ ہونا چاہتا تھا۔